بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الہی عاقبت محمود گرداں ز شر دشمناں محفوظ گرداں، بلائے بود را نابود گرداں بحق اولیاء و نیک مرداں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 رجب المرجب 1442 ہجری یوم الجمعہ پوری دنیا اسلام سے واصلین اولیاء، محبین اولیاء، غلامان اولیاء، عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت و صحابہ، حضور سلطان الہند غریب نواز، معین الملت والدین، نائب رسول فی الہند، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ولایت میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، بر صغیر پاک و ہند کی یہ سرزمین وجود نبوت سے محروم رہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس سرزمین پر بنفس نفیس کوئی نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کا کوچہ کوچہ، قریہ قریہ، گلی گلی، نگر نگر اہلیان اسلام، واصلان اولیاء، عاشقان مصطفیٰ کا ایک جمع غفیر نظر آتا ہے، اور بچے بچے کی زبان پر تلاوت کلام پاک ہے۔ یہاں محدثین کی ایک کثیر جماعت ہے، یہاں صوفیاء کرام ہیں، یہاں بزرگان دین ہیں، یہاں عاشقان رسول پیدا ہو رہے ہیں، اور یہاں قریہ قریہ کے اندر قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور گلی گلی کے اندر مسجد موجود ہے جہاں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے نغمے الاپے جاتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اس خطے میں براہ راست بنفس نفیس کوئی نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود یہ خطہ ہدایت کے نور سے منور نظر آتا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو جب ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جس خطے کے اندر بزرگان دین نے مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے فیض کی جھولیاں بھر بھر کر اس خطے میں آ کر انہوں نے فیض کی جھولیاں بھر بھر کر لٹائی ہیں۔ جو وہاں سے بھر کر لائے تھے، یہاں آ کر اس خیرات کو انہوں نے تقسیم کیا۔ جو بھی ان کی صحبت میں آ گیا، جو بھی ان کی سنگت میں آ گیا، جو بھی ان کی مجلس میں آ گیا، جس کسی نے ان کی زیارت کر لی، وہ ہدایت کے نور سے متصف ہوتا چلا گیا، اور ان کا سینہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گاہ بنتا چلا گیا۔ حضرات ذی وقار، ان اولیاء کاملین بزرگان دین کی خدمات کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہماری زبان پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کے نغمے ہیں، حضور پر درود و سلام کے نغمے ہیں۔ آج ہمارے سینے میں ہدایت کا نور جلوہ گر ہے۔ آج ہماری نسلیں اور ہمارے آباء و اجداد کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایمان کے نور سے متصف نظر آتے ہیں۔ اس کے پیچھے جن ہستیوں کا کردار ہے، ان میں ایک خوبصورت ہستی حضرت سلطان الہند غریب نواز، نائب رسول فی الہند، حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الملت والدین، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا اب اس سال 809واں عرس منایا جا رہا ہے۔ 8 صدیاں بیت گئیں اور 9ویں صدی آپ کے وصال کو جاری ہے، یعنی 9ویں صدی شروع ہو چکی ہے۔ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج بھی ایسے لگتا ہے جیسے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ذات مسلمانوں کے دلوں پر ان کا قبضہ ہے، مسلمانوں کے دلوں پر ان کی حکومت ہے، اور ایک بہت بڑی جماعت اہلیان اسلام میں سے جو آپ سے عقیدت اور محبت رکھتی ہے، جنہوں نے دین پڑھا ہے، جنہوں نے دین پڑھایا ہے، ان کے سینوں میں حضور خواجہ خواجگاں کی محبت جناب اس میں جلوہ گر ہے۔ سامعین مکرم، ان لوگوں کا اخلاص تھا۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں جو اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں، جنہوں نے تن من دھن اپنا خطہ، علاقہ، اپنا شہر، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر کے یہ اپنے وطن کو چھوڑ کر دیار غیر کے اندر آ کے بسے، اس خطے میں آئے جس خطے میں ہر طرف
کفر، شرک اور بت پرستی کا دورہ تھا۔ ان علاقوں کے اندر جب ان پاک نفوس قدسیہ نے قدم رنجہ فرمایا، پورے کے پورے علاقے کو ہدایت کے نور سے منور کر دیا۔ اور آج دیکھتے ہیں لاہور کی سرزمین ہو یا اجمیر کی سرزمین ہو یا ملتان کی سرزمین ہو، یہ وہ علاقے تھے جو سیاست کا مرکز تصور کیے جاتے تھے، جو معیشت کی منڈیاں یہ تصور کی جاتی تھیں۔ لیکن آج عرصہ گزر گیا، مدت گزر گئی، یہ علاقے اب سیاست کے عنوان سے نہیں جانے جاتے۔ لاہور کو کوئی سیاست کا مرکز نہیں کہتا۔ لاہور کا جب بھی کوئی نام لیتا ہے اس کی زبان پر داتا کی نگری کے الفاظ آتے ہیں۔ اجمیر کو کوئی سیاست کے عنوان سے یا کسی بادشاہ کی راجگیری کے حوالہ سے کوئی نہیں جانتا، کسی راجے اور راٹھ کے نام سے کوئی نہیں جانتا، لیکن آج جانا جاتا ہے اجمیر تو ایک شہنشاہ اجمیر کے عنوان سے جانا جاتا ہے، شہنشاہ چشت کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ ملتان کو دیکھ لیں، ملتان ایک مرکز تھا مختلف کاروبار کا، آج دیکھیں ملتان مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے، اولیاء کا شہر کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ان بزرگان دین کے اخلاص کا نتیجہ ہے جنہوں نے خلوص نیت کے ساتھ مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پرچم کو بلند کیا۔ جب انہوں نے دین کے پرچم کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو بھی وہ دوام عطا فرما دیا، وہ وقار عطا فرما دیا کہ رہتی نسلوں تک ان کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز ان کا تذکرہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ کوئی ان کے تذکرے کو نہ مٹا سکا ہے نہ مٹا سکے گا۔